چینل پہ آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم عظیم یونانی فلسفی ارسطو کی کتاب مابعد طبیعیات یعنی میٹا فزکس کا سلیس رواں اور بامعنی اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ پسند آئے گا اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔ پہلا باب، یہ حصہ نظریہ وجود سے متعلق ہے۔ ہم اصول اور علل ہستیوں کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم کل کائنات کو ایک کل مجموعہ سمجھیں تو وجود اس کا اولین جزو ہوگا، اور اگر ہم اسے اجزائے متفرقہ مانیں تب بھی وجود ہی سب سے پہلے ہے۔ اس کے بعد ہی مخصوص اقسام اور متعدد کیفیات آتی ہیں۔ مزید یہ کہ دیگر اشیاء محض کیفیات یا حرکات ہیں، نہ کہ حقیقی ہستیاں، ورنہ غیر سفید یا ٹیڑھا بھی وجود رکھتی اشیاء شمار ہوں گی، جبکہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک غیر سفید چیز ہے، جس سے مراد ایک مجرد کیفیت ہے، نہ کہ اصل ہستی۔ نیز جو چیزیں ماہیت نہیں، ان میں سے کوئی بھی جدا نہیں ہے۔ قدیم مفکرین بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ وہ اصل وجود کے اصول، عناصر اور علل تلاش کرتے تھے۔ دور حاضر کے مفکرین اس کے برعکس کلیات کو اصل وجود مانتے ہیں، کیونکہ انواع کلیاتی ہوتی ہیں اور وہ ان کو اصول و ماہیات کا درجہ دیتے ہیں۔ چونکہ وہ منطق کے ذریعے تحقیق کرتے ہیں، مگر قدماء کے نزدیک جزیات ہی اصل ہستیاں تھیں، مثلا آگ اور خاک، نہ کہ ان کے مشترک خواص جیسا کہ جسم۔ وجود کی تین اقسام ہیں۔ ایک وہ جو محسوس ہے، اس میں دو شاخیں ہیں۔ نمبر ایک فانی، جیسا کہ نباتات و حیوانات، جس پر سب متفق ہیں۔ نمبر دو ابدی، ان کے عناصر و اسباب پر غور کرنا ضروری ہے کہ آیا وہ واحد ہیں یا کثیر۔ دوسری قسم وہ ہے جو غیر متحرک ہے، اس پر مختلف آراء ہیں۔ بعض اسے جدا مانتے ہیں اور بعض اسے مزید دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تصورات اور ریاضیات کو ایک ہی فطرت میں رکھتے ہیں، کچھ صرف ریاضیاتی موجودات کو ہی جدا مانتے ہیں۔ جو اشیاء محسوس اور متحرک ہیں وہ طبیعیات کا موضوع ہیں، جبکہ جو اشیاء غیر متحرک اور جدا ہیں وہ ایک مختلف علم سے متعلق ہیں، جب تک کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مشترک اصول نہ ہو۔ محسوس نوعیت کا وجود تبدیلی کا حامل ہوتا ہے، اگرچہ تبدیلی متضاد اشیاء یا ان کی درمیانی حالتوں سے پیدا ہوتی ہے، مگر تمام مخالف چیزوں سے نہیں، جیسا کہ آواز بھی غیر سفید ہے مگر اس سے تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو پھر ضروری ہے کہ کوئی شے ان متضاد اشیاء کے نیچے بطور بنیادی حامل موجود ہو، جو ایک حالت سے دوسری میں تبدیل ہو سکتی ہو، کیونکہ خود متضاد اشیاء تبدیلی کا عمل نہیں کرتی۔ پہلا باب ختم ہوا۔